سامعین حاضرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ، سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بفضلک بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الأمی المکین المتین المبین الرؤوف الرحیم الکریم۔ خطبہ مسنونہ کے بعد جس آیت مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، آیت مبارکہ کی روشنی میں کچھ باتیں عرض کرنے سے پیشتر آئیے آپ اور ہم سب مل کر سب سے پہلے تاجدار مدینہ راحت قلب و سینہ، معطر پسینہ، فیض گنجینہ، باعث نزول سکینہ، حضور رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک کے نذران عقیدت پیش کریں۔ پڑھیں بآواز بلند اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا سندنا مولانا و ملجانا و مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم، والہ الکرام وابنہ الکریم، بارک وسلم صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، ایک نعت سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے 2-3 اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ توجہ کا طالب ہوں، توجہ کے ساتھ سماعت کریں۔ ایک عاشق، ایک حاجی جب حج کر کے آتا ہے، مدینہ منورہ سے لوٹتا ہے، تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے، اسی حوالے سے 2-3 اشعار سماعت کریں۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جب بھی رہ گئی، دل وہیں رہ گیا، جان وہیں رہ گئی، ہم اسی در پہ اپنی جب بھی رہ گئی، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل وہ جا وہ روح و نظر، یاد آتے ہیں ہم کو وہ شام و سحر، وہ سکون دل وہ جا وہ روح و نظر، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، یہ انہی کا کرم ہے، انہی کی عطا، ایک کیفیت دل نشیں رہ گئی، اللہ اللہ وہاں
سلام، اللہ اللہ وہاں کا وہ کیف دوام، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی، وہ صلاۃ سکون آفری رہ گئی، جس جگہ سجدہ ریزی کی لذت ملی، جس جگہ ہر قدم ان کی رحمت ملی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی، جس جگہ نور رہتا ہے شام و سحر، وہ فلک رہ گیا وہ زمین رہ گئی۔ جو اس کا جو لہجہ ہے، جو طرز ہے، اس میں تھوڑی کچھ کمی بیشی آئی ہے، سماعت کریں۔ ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی، زندگانی میں وہ کا زندگانی وہی کاش ہوتی بشر، کاش بیزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، زندگانی وہی کاش ہوتی بشر، کاش بیزاد آتے نہ ہم لوٹ کر، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، اور پوری ہوئی ہر تمنا مگر یہ تمنا قلب حزین رہ گئی، ہم مدینے سے اللہ کیوں آ گئے، قلب حیران کی تسکین وہی رہ گئی، دل وہی رہ گیا جہاں وہی رہ گئی، غم اسی در پہ اپنی جب بھی رہ گئی۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم، منبع العلم والحلم والحکم وآلہ الکرام، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ، صلاۃ و سلام علیک یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ حضرات محترم، قرآن مجید کی جس آیہ مبارکہ کو میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، خدائے قدیر جبار کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی مجھے آیت کریمہ کے تحت حق کہنے، آپ حضرات کو حق سننے اور ہم تمام کو حق پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات محترم، پچھلے دو اجتماع سے کربلا اور فضائل اہل بیت اور فضائل امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے گفتگو ہوئی ہے۔ کربلا کا واقعہ اور تمام تر کربلا کے واقعات کے حوالے سے آپ مجلسوں میں سن رہے ہیں، سنتے آئے ہیں اور سنیں گے انشاءاللہ۔ کربلا کس بنا پر
یہ معرکہ ہوا کربلا کا اور اس کے وجوہات کیا تھے، وہ تمام تر باتیں آپ علماء کرام سے، خطباء اعظام سے سنتے آ رہے ہیں۔ کربلا دراصل حق و باطل کا وہ ایک عظیم معرکہ جسے آج سے 1450 سال سے یاد کیا جا رہا ہے اور صبح قیامت تک یاد کیا جائے گا انشاءاللہ۔ میں نے بارہا کہا ہے کہ جنگیں تو بہت ہوئی ہیں، چاہے وہ اسلام کے لیے ہو، اپنے قبیلے کے لیے ہو، اپنے معاشرے کے لیے ہو، یا اپنے فیملی مقاصد کے لیے ہوئے ہوں۔ جنگیں بہت ہوئی ہیں، مگر کربلا کا واقعہ، معرکہ کربلا ایک تاریخ رقم کرتا نظر آ رہا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ کربلا میں جو جنگ ہوئی ہے وہ حق و باطل کی جنگ تھی۔ ایک طرف اللہ کے وہ مقدس شیر، اللہ کے محبوب کے وجانثاران، اللہ کے محبوب کے نواسے کے وہ ساتھی، اہل بیت اطہار، امام عالی مقام کا کنبہ، اور ایک طرف وہ لوگ جنہوں نے اسلام کو ڈھانے کی سازشیں رچی اور ہر طریقے سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کی۔ مگر اللہ تبارک و تعالی ہر دور میں جب بھی اسلام پر کوئی انگلی اٹھاتا ہے یا اسلام کو نیچا دکھانے کی یا اسلام کو بدنام کرنے کی سازشیں کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی کسی نہ کسی مرد قلندر کو اس سیلاب کو روکنے کے لیے پیدا فرما دیتا ہے۔ چاہے وہ بدر کا مقام ہو، چاہے وہ احد کا مقام ہو، چاہے وہ خندق کی جنگ ہو، جو بھی ہو، اللہ تبارک و تعالی جسے چاہتا ہے چن لیتا ہے اس مقصد کے لیے، اور پھر وہ اللہ جسے چنتا ہے اس مقصد میں کامیاب و کامراں ہوتا نظر آتا ہے۔ ہم نے دیکھا تاریخ میں کہ جو جنگ جیتا ہے، جو فتح سے ہمکنار ہوتا ہے، وہ دوسروں کے سروں کو کاٹتا ہے، یا پھر جو دشمن ہوتے ہیں وہ سرنڈر ہو جاتے ہیں، جزیہ دیتے ہیں، فدیہ دیتے ہیں، جو بھی ہے۔ مگر کربلا کی تاریخ ایسی زبردست تاریخ ہے کہ یہاں سر قلم کروانے والے، سر کٹانے والے وہ فتح یابی سے ہمکنار ہوئے ہیں۔ آپ میدان بدر کے معاملات کو دیکھ لیں، مسلمان 313 تھے، 1000 سے لڑے، سروں کو کاٹا گیا تو مسلمان کامیاب ہوئے۔ جنگ احد کو دیکھیں، آپ جس جنگ کو بھی دیکھیں گے، ہر جنگ میں آپ کو یہ نظر آئے گا کہ بظاہر سروں کو کاٹا گیا ہے، یا پھر اس طریقے سے گھمسان کی لڑائی ہوئی ہے آپس میں ایک دوسرے کے، کہ جس سے دشمن پسپا ہوئے ہیں، زیر ہوا ہے اور اپنے آپ کو سرنڈر کیا ہے، تب جا کے فتح نصیب ہوئی ہے۔ مگر کربلا کی تاریخ ایسی زبردست تاریخ ہے کہ جنہوں نے سر کٹایا ہے وہ کامیاب ہوئے ہیں، جو سر کاٹے ہیں، جنہوں نے اپنے گھوڑوں کے ٹاپوں تلے شہیدان اسلام کے جسموں کو روندا ہے، آج تاریخ میں ان کا نام و نشان موجود نہیں ہے، آج ان کا کوئی نام لیوا موجود نہیں ہے، آج ان کے حوالے سے کوئی یہ کہنے والا موجود نہیں ہے جو یہ کہے کہ وہ حق پر تھا، اور جو کہہ رہے ہیں ہم تو ان کو گمراہ مانتے ہیں، جو ایسی بات سوچتے ہیں یا کہتے ہیں ہم انہیں گمراہ مانتے ہیں۔ کوئی بھی جس کے سینے میں دل ہے اور اس دل میں اللہ کا خوف و خشیت ہے اور جو حق و باطل کو سمجھتا ہے، وہ کبھی یہ نہیں کہے گا کہ امام عالی مقام جو ہے اس جنگ میں آپ پسپا ہو گئے یا اس جنگ میں جو ہے آپ کی شکست ہوئی۔ نیزے پہ سر ہے مگر امام عالی مقام کے سر مبارک سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور آواز لگائی جا رہی ہے کہ جس کا سر نیزے پر ہے وہ سب کے سامنے اونچا ہے۔
تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کربلا میں جو جنگ لڑی ہے وہ ایسی جنگ کہ جس جنگ میں سر کٹانے والے کامیاب و کامرا ہوتے نظر آئے ہیں۔ یوں تو واقعات ہم نے بارہا سنا ہے، مگر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس جنگ سے، اس معرکہ کربلا سے ہمیں پیغام کیا ملتا ہے؟ آپ جانتے ہیں اپنے جو پرائے غیر ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ ہمارے ہیں حسین۔ وجہ یہ کہ امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو کارنامہ انجام دیا ہے وہ صرف ہم مسلمانوں کے لیے مشعل راہ نہیں ہے، وہ غیروں کے لیے مشعل راہ ہے۔ غیر بھی سوچتے ہیں اور سوچنے پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ ایک مرد قلندر اپنا کنبہ قبیلہ سب کٹوا رہا ہے، کس کے لیے؟ حق کی جیت کے لیے، حق کی سربلندی کے لیے۔ تو امام عالی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا میں اپنا سب کچھ قربان کر کے جو پیغام دیے، کاش کہ ہم اس پیغام کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھ کر کے اس پیغام کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی کوشش اور صحیح کرتے ہیں۔ پیغام کیا ہے؟ یوں تو بہت سارے معاملات، بس ایک پیغام ہے کہ وہ جنگ حق اور باطل کے درمیان ہوئی تھی، جن کے درمیان ہوئی تھی حق، اور یہاں سے دو چیزیں سامنے آئی، حق اور باطل۔ اب جو حق کے ساتھ ہوگا وہ حسین کی صف میں کھڑا ہوگا، اور جو باطل کے سپورٹ میں ہوگا تو وہ یزیدیوں کی فہرست میں کھڑا ہوگا۔ اس لیے کہ امام علی مقام رضی اللہ تعالی عنہ حق کے ساتھ تھے اور حق ان کے ساتھ تھا۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہی کہا گیا تھا کہ آپ اپنا ہاتھ یزید کے ہاتھ پر دے دیں، بیعت کر لیں۔ امام علی مقام نے فرمایا کہ میں ہاتھ پر ہاتھ نہیں دے سکتا، بیعت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ جو خرافات کرے، جو گناہ پہ گناہ کرے، جو اعلانیہ شراب پیے، جو زنا کرے، جو ماں بہن بیٹی کے ساتھ زنا کرے، ایسے بدکار فاسق و فاجر کے ہاتھ میں ہاتھ میں نہیں دے سکتا۔ یعنی امام علی مقام نے حق کی ترویج و ارشاد فرمائی، سبحان اللہ۔ اب امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماننے والا، آپ کا چاہنے والا، آپ سے محبت کرنے والا، ان کے لیے ضروری ہو گیا کہ وہ حق کی تائید میں کھڑا ہو، امام علی مقام کی صف میں کھڑا ہو۔ امام علی مقام نے کیا کیا؟ حق کی تائید فرمائی ہے، سبحان اللہ۔ حق کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ اب یہیں سے ہم اپنے معاشرے میں دیکھیں، چاہے وہ عقیدے کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ اعمال کی اصلاح کے اعتبار سے ہو، دونوں چیزیں، اصلاح دونوں چیزوں کے لیے ضروری، دونوں چیزوں کی ضروری ہے، ایک عقیدے کی اور ایک اعمال کی۔ سب سے پہلے جو بات آتی ہے وہ عقیدے کی اصلاح، اس کے بعد بات آئے گی اعمال کی اصلاح۔ پہلے عقیدہ اپنا مضبوط کرنا ضروری ہے۔ کس بنا پر؟ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو لڑنے آئے تھے وہ اپنے آپ کو مسلمان کہتے تھے، اس میں صحابیوں کا بیٹا بھی تھا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کا بیٹا ابن سعد تھا، عمرو بن سعد، صحابیوں کا بیٹا بھی تھا، اپنے آپ کو مسلمان کہلانے والا بھی تھا، اپنے آپ کو نبی کا امتی کہلانے والا تھا۔ وہ لوگ تھے جو اپنے آپ کو مسلمان کہلاتے تھے، مگر امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سرزمین پر عقیدے کی ایسی اصلاح فرمائی ہے، ہم کو اور آپ کو یہ پیغام دیا، بھلے ہی وہ ٹوپی داڑھی والا، صافے والا، جبے والا، کپے والا کیوں نہ ہو جائے، نمازی کیوں نہ ہو جائے، اگر وہ اس کا عقیدہ اہل سنت والجماعت کے مطابق نہ ہو تو ان کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دینا، ان کے ہاتھ پر ہاتھ نہیں دینا۔ سوچنے والی بات یہ ہے، آج ہم اپنے آپ کو سنی کہتے ہیں، کہلواتے ہیں، مگر ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ جب وہابی کی بات آئے تو صف میں کھڑے ہو جاؤ، سنی کی بات آئے تو سنی کے صف میں کھڑے ہو جاؤ، نکاح پڑھانے کی باری آئے تو امام پر پریشر ڈال دو، امام صاحب پڑھا دیجئے نکاح، جو ہوگا دکھا جائے گا، ہم نے تحقیق کر لیا۔ جھوٹ کا سہارا،
خود تو حرام کام کرے، امام کو بھی حرام میں مبتلا کرے، طریقہ بن گیا۔ تو اگر آپ واقعی امام عالی مقام کے چاہنے والے ہیں، امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان کربلا سے یہی تو پیغام دے رہے ہیں کہ ہم سر کٹا دیں گے مگر باطلوں کے سامنے ہاتھ، باطلوں کے ہاتھ پہ ہاتھ، باطلوں کے آگے سلنڈر، باطلوں کے آگے سر نہیں جھکائیں گے، اس لیے کہ قرآن کہتا قل جاء الحق وزہق الباطل، حق آیا اور باطل مٹ گیا۔ تو حق کا چاہنے والا، حق سے محبت کرنے والا، حق پر چلنے والا، اپنے آپ کو امام حسین کا ماننے والا، اگر وہ وہابیوں کی شادی میں جا رہا ہے، وہابیوں سے دوستی کر رہا ہے، وہابیوں سے نکاح کر رہا ہے، وہ کیا پکا حسینی ہو سکتا ہے؟ قطعاً نہیں ہو سکتا۔ وہ قطعاً حسین کا چاہنے والا، بھلے ہی وہ کتنی مجلسیں کروا لے، بھلے ہی وہ کتنی سبیلیں پکوا لے، بھلے ہی داڑھی کتنی لمبی رکھ لے، وہ ٹوپی کتنی پہن لے، صافہ لگا لے، مسلمانوں کے صف میں آ کے بیٹھ جائے، مگر وہ پکا حسینی نہیں ہو سکتا۔ حسین نے جان دے دی، حسین اعظم نے جان دے دی، مگر باطل کے آگے سر نہیں جھکایا۔ یہ صرف میرے کہنے اور آپ کے سننے والی بات نہیں ہے، یہ اپنے دل کے اندر جھانک کر کے دیکھنے والی بات ہے، سوچنے والی بات ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں، جس رسول کے نواسے نے اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر دیا دین اسلام کی حقانیت کو آپ تک پہنچانے کے لیے، اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قربان کر دین اسلام کی حقانیت، دین اسلام کیا درس دیتا ہے، کیا سبق سکھاتا ہے، اس سبق کو آپ تک پہنچانے کے لیے، اور آج آپ اسی سبق کی دھجیاں اڑاتے نظر آ رہے ہیں، تو آپ کس طریقے سے حسین اعظم کے ماننے والے یا حسینی کہلانے والے کے قابل ہیں آپ؟ سب سے پہلی چیز تو یہ، اس لیے عقیدہ درست کیجئے۔ آج عقیدے پر بات ہوتی ہے تو بہت سے لوگوں کے چہرے مرجھا جاتے ہیں، اس ٹاپک پر گفتگو نہیں ہونی چاہیے۔ ہم جو چاہے کریں، تم حرام کھاؤ، حرام کرو، یہ تمہارے جائز ہو سکتا ہے، لیکن اسلام نے جس کو حرام کہا ہے وہ حرام ہے، تمہارے حلال کر دینے سے وہ حلال نہیں ہو سکتا۔ جب کہہ دیا گیا کہ وہابیوں سے نکاح نہیں ہوتا، لڑکی یا لڑکا وہابی یا وہابیہ ہو، اس سے نکاح تم کر دو، زنا ہے، کتابوں میں موجود ہے، وہ خالص زنا ہے، وہ نکاح نہیں ہو سکتا۔ اب اگر تم زبردستی کرو تو دھکیلو اپنی اولاد کو زنا کی طرف، ہم کو کیا فرق پڑتا ہے؟ برباد کرو اپنی نسلوں کو، برباد کرو اپنی نسلوں کی زندگی خراب کرو، زنا پہ زنا ہوتا رہے، جو بچے پیدا ہو وہ بھی حرامی پیدا ہو، ہم کو اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن ہم جو اپنا عقیدہ ہے اس کو بیان ضرور کریں گے، اس کو اعلان ضرور کریں گے، اس لیے کہ تمہاری وجہ سے دین ہمارے گھر تک نہیں پہنچا۔ شعب ابی طالب میں 2.5 سال مصطفیٰ کریم مقید رہے ہیں، پتے کھا کھا کے 2.5-3 سال تک گزارا کیے ہیں، درختوں کے چھالوں کو سکھا کر کے اسے پیس کر کے پانی میں ملا کر کے اپنے بچوں کو پلایا ہے، تب جا کے اسلام ہم تک پہنچایا ہے۔ کربلا کی سرزمین پہ امام عالی مقام اپنے 6 ماہ کے علی اصغر کے حلقوں پر تیر چلوایا ہے، تب جا کے اسلام ہم تک آیا ہے۔ ہمارے اماموں نے جیلوں میں راتیں گزاری ہیں، کوئی کوڑے کھائے ہیں، کوئی جلتی ہوئی کوئلوں پر اپنے پیٹھ کے ساتھ سوئے ہیں، تب جا کر اسلام ہم تک پہنچا ہے۔ جو اسلام آپ تک، ہم تک اتنی تکلیفوں کے بعد پہنچے، تم چند ٹکوں کے خاطر کسی کے دامے فریب میں آ کر کے، کسی کے جال میں پھنس کر کے، کسی کی باتوں میں الجھ کر کے اگر تم اس اسلام کو بدنام اور برباد کرو گے تو ہم تمہارا مقابلہ کل بھی کیے تھے، آج بھی کیے ہیں اور صبح قیامت تک کریں گے۔ اور بریلی کے تاجدار نے یہی پیغام دیا ہے، سبحان اللہ، دشمن احمد پہ شدت کیجیے، ملحدوں کی کیا مروت کیجیے۔ تو ہم وہ لوگ ہیں جو عقیدہ توحید اور عقیدہ رسالت کے محافظ، حفاظت کرنے والے لوگ ہیں، ہم کسی بھی طریقے سے اس پر آنچ آنے نہیں دیں گے۔ امام، اب اس پر بہت گفتگو ہو سکتی ہے، پھر کبھی انشاءاللہ گفتگو ہوگی۔ میں اصل موضوع پر آنے کا وقت بڑی تیزی کے ساتھ بھاگ جاتا ہے، چلا جاتا ہے، کیا کروں۔ امام علی مقام رضی اللہ تعالیٰ نے حق اور باطل کے درمیان ایک لکیر کھینچ دی، سبحان اللہ۔
ایک لکیر کھینچ دی. آج لوگ کہتے وہ بھی نمازی وہ بھی بنا ٹوپی والے بڑھتے. ارے کربلا میں وہ بھی نمازی لوگ تھے, ٹوپی داڑھی والے لوگ تھے, مگر امام عالی مقام نے حر سے یہی تو کہا تھا میرے پیچھے نماز پڑھو گے ان کے پیچھے نماز پڑھو گے. اگر امام عالی مقام ان کو اپنے جیسا سمجھتے, حق پر سمجھتے, تو حر سے کیوں کہتے کہ تم اپنے لوگوں کو لے کر کے نماز پڑھو. امام عالی مقام نے بتایا کہ جو میرے پیچھے نماز پڑھے گا وہ حق پر چلنے والا, وہ حق کا شہدائی ہے. میں نے پہلے کہا اس پر بڑی لمبی گفتگو ہو سکتی ہے. تو ایک تو ہو گیا عقیدے کی اصلاح, اور یہ امپورٹنٹ ہے, یہ بہت ضروری ہے. عقیدہ درست ہے تو آدمی مسلمان ہے, اور مسلمان رہا تو تمام چیزیں اس پر لاگو ہیں. تو سب سے پہلے عقیدے کی اصلاح ہو. اپنے آپ کو وہابیوں سے بچائیے, ان کی جنازہ, ان کی جو ہے نکاح خوانی اور بیٹی دینے بیٹی لینے تمام چیزوں سے بچائیے. یہ سب سے اشد ضروری ہے. حالات حاضرہ بڑی تکلیف دہ حالات ہے, ابھی مسلمانوں کے ساتھ بڑا مشکل مرحلہ چل رہا ہے, مگر ایمان جو بچا کر لے گیا وہ کامیاب ہے. سرکار نے فرمایا ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ ایمان کو بچانا اپنے ہاتھ میں انگارہ لینے کے برابر ہے. ہاں, اپنے ہاتھ میں آگ لینے کے برابر ہے. آج ایسے لوگ پیدا ہو گئے ہیں جو تمہارے ایمان کو اندر سے کھوکھلا کر رہے ہیں, تمہارے سبیل میں چندہ بھی دے رہے ہیں اور تمہیں گناہوں میں پھنسا بھی رہے ہیں. ایسے لوگ پیدا ہو گئے. سب سے کوئی منافق کہا گیا ہے ان المنافقین فی الدرک الاسفل, ہے نا, جو منافق لوگ ہیں وہ جہنم کے سب سے نچلے گڑھے میں رہیں گے. ایسے منافق سے اپنے آپ کو بچائیے. تو ایک ہو گیا عقیدے کی اصلاح, اور دوسری چیز ہے وہ ہے اعمال کی اصلاح. وہ کس کی اصلاح؟ اعمال کی اصلاح. دونوں چیزیں ضروری ہیں. عقیدہ درست کیجئے, پھر اعمال کی طرف بڑھیے. اللہ اکبر. اعمال کتنا ضروری ہے قرآن سے پوچھتے ہیں. قرآن مجید کی اس آیے مبارکات میں تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. یوں تو ہر آدمی فردن اعمال کرے, اپنا محاسبہ کرے, جائزہ لے, نیکیوں کی طرف رغبت ہو, دین کی طرف جھکاؤ رہے, لیکن قرآن نے اس کے ساتھ ساتھ آپ پر ہم پر کچھ ذمہ داریاں عائد کی ہیں. آج انہی ذمہ داریوں کو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. ہمارا معاشرہ آج اتنا بے غیرتی کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے کہ اللہ کی پناہ. قرآن کہتا ہے وَلْتَكُمْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ. اللہ فرماتا اور تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے. قرآن کہتا ہے تم میں سے ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے جو بھلائی کی طرف بلائے, جو بھلائی کی طرف بلائے اور اچھی بات کا حکم دے اور بری بات سے منع کرے, اور یہی لوگ فلاح پانے والے ہیں, یعنی کامیاب لوگ ہیں. اب یہ تو ہو سکتا نہیں کہ ہر کوئی دین کی تبلیغ کے لگ جائے, یہ تو ناممکن سا نظر آتا ہے. لیکن قرآن کہتا کہ تمہارے درمیان ایک ایسا بھی گروہ ہو, ایک کچھ ایسے بھی لوگ ہو, ایک ایسی بھی جماعت ہو جو تمہیں دین کی طرف بلائے, جو تمہیں بھلائی کی طرف بلائے, جو تمہیں اچھائی کی طرف بلائے, جو تمہیں برائی سے منع کرے. ایسا بھی ایک گروہ ہونا چاہیے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کا فرمان ہے. اب ہم اپنے معاشرے میں دیکھتے ہیں, ہم اپنے معاشرے میں جھانک کر دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کوئی ایسا گروہ ہے, کوئی ایسی جماعت ہے جو ہمیں بھلائی کا حکم دے, جو ہمیں برائی سے منع کرے, جو ہمیں دین کی طرف بلائے. قرآن کہتا ہے یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں, یہی لوگ فلاح پانے والے لوگ ہیں. کون لوگ ہیں؟ تو قرآن کہتا ہے وہ لوگ جو دین کی طرف لوگوں کو بلاتے ہیں, جو بھلائی کی طرف بلاتے ہیں, جو اچھائی کی طرف بلاتے ہیں, برائی سے منع کرتے ہیں. قرآن کہتا ہے یہی لوگ فلاح پانے والے لوگ, یہی لوگ کامیاب لوگ ہیں. اب جب ہم اپنے معاشرے پر غور کرتے جھانک کر دیکھتے ہیں تو جماعت کا ہونا تو دور کی بات, کوئی گروہ کا ہونا تو بڑی دور کی بات ہے. آج باپ اپنے بیٹے کو ناچتا ہوا دیکھ رہا ہے, مگر باپ اپنے بیٹے کو منع کرنے کو تیار نہیں ہے. غلط بول رہا ہوں میں؟ یہاں سن لیں, جہاں بیٹے کو تربیت کی ضرورت ہے وہاں ساتھ ہی ساتھ اس باپ کو بھی تربیت کی ضرورت ہے. آپ جانتے ہیں باپ پر بیٹے کا حق ہے
بیٹے پر بھی باپ کا حق ہے. ہاں، بیٹا اپنے ماں باپ کی عزت کرے، تعظیم کرے، دیکھ ریکھ کرے، توقیر کرے، تو باپ کے لیے بھی ضروری ہے کہ باپ اپنی اولاد کو صحیح تربیت دے، صحیح تعلیم دے. اگر اولاد کو صحیح تعلیم تربیت نہ دیا تو حدیث پاک میں کل قیامت کے دن وہی بیٹا کہے گا مولا میرے باپ نے مجھے صحیح تعلیم صحیح تربیت نہیں دی، تو اس بنا پر آپ سے پوچھ تاچھ ہوگی اور آپ کو اس کے صلے میں جہنم میں بھی جانا پڑ سکتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں ایسا کوئی گروہ، ایسی کوئی جماعت نظر نہیں آ رہی ہے. باپ، حد تو یہ ہے کہ باپ کے سامنے بیٹا ناچتا نظر آ رہا ہے مگر باپ بولنے کو تیار نہیں. باپ کہہ رہا ہے یہ معاشرہ ہے، یہ دنیا ہے، یہ ایسی دنیا میں ایسے جو ہے زمانے میں ہم پہنچ چکے ہیں کہ اب ہم کچھ کر نہیں سکتے. بہت بڑا ریزن باپ اپنے بیٹے کے حوالے سے کہتا نظر آتا ہے. سنیں، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے. سرکار کیا فرما رہے؟ اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، تم یا تو ضرور نیکی کا حکم دو گے یا برائی سے منع کرو گے، اور اگر تم نے ایسا نہیں کیا تو آقا فرماتے ہیں قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تم پر اپنی طرف سے عذاب بھیجے. یہ آقا کریم کا فرمان ہے، یہ میرے مصطفیٰ کریم کا فرمان ہے. سرکار فرماتے ہیں تو حذیفہ بن یمان راوی وہ کہتے ہیں کہ سرکار نے فرمایا مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یا تو تم بھلائی کا حکم دو گے یا برائی سے منع کرو گے، یا تم پر اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے عذاب نازل فرمائے گا، اس کے بعد تم دعا مانگو گے مگر تمہاری دعا قبول نہ ہوگی. تم دعا مانگو گے، تمہاری دعا. آج کبھی میوات پر مسلمانوں پر ظلم، کبھی ٹرین پر مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کبھی ہریانہ میں مسلمانوں کو مارا جا رہا ہے، کہیں جان بوجھ کر داڑھی والا دیکھ کر کے گولی ماری جا رہی ہے. ہم بیٹھ کر دعا میں دعا کر رہے ہیں مگر ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی ہے. کر رہے ہیں. آج ہر کوئی اپنے گھر کے حوالے سے فکر مند ہے کہ میرا بچہ کس طریقے سے زندگی گزارے گا. میری عمر 50 سال ہو گئی ہے، میں چلا جاؤں گا دنیا میں کوئی بات نہیں، میرے بچے کی عمر 25 سال ہے، 30 سال ہے، اگر یہی نفرت کی آگ چلتی رہی تو میرے بچوں کیا. ہر کوئی فکر مند ہے مگر کبھی فکر یہ نہیں کیا اے کاش کہ ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم اور صحیح تربیت دیں، بچوں کی اصلاح کریں اور بچوں کے حق میں دعا کریں تو اللہ تعالیٰ ہماری دعا قبول فرما لے گا. آپ جانتے ہیں اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے. اولاد کے حق میں ماں باپ کی دعا نبی کی دعا کی طرح ہے، مگر ہم اپنی اولاد کی دعا کر رہے ہیں، ہماری دعا قبول نہیں ہو رہی. کیوں؟ سرکار نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں میری جان ہے، یا تو تم نیکی کا حکم دو گے یا برائی سے منع کرو گے، ان دونوں میں سے اگر تم نے کوئی اختیار نہیں کیا تو آقا فرماتے اللہ تم پر عذاب نازل فرمائے گا. اور آج عذاب ہم پر نازل ہو رہا ہے، آج ہم عذاب کے لپیٹ میں ہیں، اور آئیں گے کیوں نہیں عذاب کے لپیٹ میں، آنا ہے، وہ ہو کر رہنا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تم ضرور نیکی کا حکم دو گے اور برائی سے منع کرو گے، یا اللہ تعالیٰ تم پر تم ہی میں سے برے لوگوں کو مسلط کر دے گا. آج ہم کہہ رہے ہیں وہ بڑا خراب ہے، وہ بڑا ظالم ہے، وہ بڑا ظالم ہے. وہ ظالم نہیں ہے. قرآن کہتا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس. جو کچھ تم میں خرابیاں ہیں، جو کچھ تم میں زمین کے اوپر فساد ہے، اے انسان تیرے برے کرموں کی وجہ سے ہے، ہمارے برے کرموں کی وجہ سے ہے. ہم دوسروں کو کہہ رہے ہیں کہ وہ ظالم ہے، وہ ظلم کر رہا ہے، وہ ظلم نہیں کر رہا. اللہ نے تم پر برے لوگوں کو مسلط کر دیا ہے کیونکہ تم اللہ کے عذاب کے مستحق ہوتے نظر آ رہے ہو. یہ باتیں کہنے کی نہیں ہے. آج تو حال یہ ہے، آج ہمارے نوجوانوں میں اکڑ، تکبر،
حضرت کو بولنے دو، ہم ناچیں گے. ارے تمہاری مثال ان طوائفوں جیسی ہے جو کوٹھے پر بیٹھ کر کے اپنے جسم کو نچواتی ہے. تم اس سے بھی گئے گزرے ہو، اس لیے کہ وہ جو کرتی ہے نا اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے، اپنے بچوں کی پرورش کے لیے، اور وہ تنہائی میں کرتی ہے، دین کو بدنام نہیں کرتی، دین کا کھلواڑ نہیں کرتی. تم سرے بازار دین کو بدنام کر رہے ہو. وہ دین جس دین کے لیے سیدہ فاطمہ زہرا 3 دن تک بھوکی رہی ہے، جس دین کے لیے علی مرتضیٰ کے جسم پر تلواریں چلی ہے، ابو بکر کے جسم پر تلواریں چلی ہے، عثمان و علی نے جس دین کے لیے بھوکا پیاسا رہ کر کے جنگیں لڑی ہے، ایک ایک کھجور کھا کر کے جو ہے سحری کر کے روزہ رکھ کر کے جنگیں لڑی ہے، اس دین کا تم مذاق نہیں بناتے. تو بتاؤ اس طوائف، وہ طوائف تم سے بہتر ہے کہ نہیں ہے؟ وہ تنہائی میں کرتی ہیں کام کر، وہ بھی اپنے پیٹ کی آگ کو بجھانے کے لیے، اپنے بچے کی پرورش کے لیے. تم تو سرے بازار اسلام کو بدنام کر رہے ہو اپنے دکھاوے کے لیے. اور ایک چیز اور، یہ رونے والی بات ہے، خون کے آنسو رونا اس سے بھی کم ہے. اس لیے کہ بتا دو یہ کام کوئی اچھا آدمی نہیں کر سکتا، یہ کام اچھے لوگوں کا نہیں ہے، یہ کام وہ ہے جن کی کمائی حرام کی ہے. اس لیے کہ بابو حلال پیسہ کمانے میں محنت لگتی ہے، محنت، اور جب حلال پیسہ ہونا تو خرچ کرنے میں تکلیف ہوتی ہے. ایک مزدور سے پوچھو جو مزدوری کرنے جاتا ہے، دن بھر کیلا اوپر سر پر لے کر کے، کاندھے میں اٹھا کر کے، اتنی تکلیفیں برداشت کر کے بھرتا ہے، تب جا کے 500 کے نوٹ ملتے ہیں تو جا کے بچوں کا رات کا کھانا ہوتا ہے. تم لاکھوں لاکھ روپے اگر لگا دے رہے ہو، اڑا دے رہے ہو، یہ حلال کا نہیں، یہ کسی کا خون چوسا ہوا پیسہ ہے، یہ کسی پر ظلم کیا ہوا پیسہ ہے، یہ کسی کے پاس سے دھوکے سے لیا ہوا پیسہ ہو سکتا ہے، یہ حرام کی کمائی ہو سکتی ہے، حلال کی کبھی نہیں ہو سکتی. ہاں، اور یہ چیز اگر تمہارے ذہن میں اترے نا تو سوچنا، کیا ہم اس عورت سے بھی گئے گزرے نکلے؟ اور یہ باتیں کرو تو بہت سے لوگوں کے دل چھلنی ہو جاتے ہیں، ایسا کیسا بول دے رہے تم ہمارے اسلام کا سرے بازار مذاق بناؤ. میں نے دیکھا اللہ اکبر، مزار کے سامنے گانا لگا کر کے ناچنا. وہ صاحب مزار آج فیض کیوں نہیں مل رہا ہے؟ اللہ والوں سے فیض کیوں نہیں مل رہا ہے؟ کیوں نہیں مل رہا ہے؟ سید سالار مسعود غازی کے حوالے سے ماں نے دعا کی تھی کہ مولا میرا بیٹا فیروز شاہ تغلق جنگ پہ جا رہا ہے، واسطہ تجھے سید سالار مسعود غازی کا، اگر جنگ جیت گیا اپنے بیٹے کو بادشاہانہ لباس میں نہیں، غریبوں والے لباس میں تیرے مسعود غازی کی بارگاہ بھیجوں گی. ادھر دعا ہوئی، ادھر جنگ جیت گئے. سبحان اللہ. یہ جو فیض ملا کس لیے؟ ان کا جو عقیدہ تھا وہ درست تھا، ان کے جو اعمال تھے وہ بہتر تھے. ہم کو کہاں سے فیض ملے گا؟ رات دن چکر پہ چکر لگاتے ہو، مزار کا نہیں ملنے والا. کیوں؟ ہم تو صاحب مزار کو بدنام کرتے ہیں. غیر بھی کہتا ہے تمہارے مزار میں جو لیٹے ہیں صوفی سنت لوگ، تو وہ یہ ناچ گانا سننے کے شوقین تھے کیا جو ان کو تم سنا رہے ہو؟ غیر اگر آج مسجد کے پاس سے گزر جائے گانا لگاتے ہوئے تو آم میں کانٹے آ جاتے ہیں ہمارے، مات ڈالیں گے، توڑ ڈالیں گے. تم تو ان سے بھی گئے گزرے ہو، اس لیے کہ وہ غیر ہے، انہیں بزرگوں کے حوالے سے معلوم نہیں ہے، ان کا ادب پتہ نہیں ہے. تمہیں تو پتہ ہے کہ ان کا مقام کیا ہے، ان کا مرتبہ کیا ہے، انہوں نے کیا زندگی اختیار کی ہے، تو تم ان غیروں سے بھی گئے گزرے نکل رہے ہو تم. اور نام مسلمانوں کا، ہم مسلمان ہیں، تمہارے کہہ لینے سے تم جو ہے پکے مومن بن جاؤ گے. یہ بات جب بولتے ہیں دل خون کے آنسو روتا ہے. اتنے پڑھے لکھے لوگ یہاں پہ، جن کے علم کے حوالے سے باہر کے لوگ کہتے ہیں یاور والے بڑے پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، بڑے علم سے شغف رکھنے والے لوگ ہیں، سر لوگ ہیں، ٹیچر لوگ ہیں، جو ہے مسائل سے جانکار لوگ ہیں، اچھے اچھے ڈاکٹر پڑھے لکھے لوگ ہیں. جس شہر کا نام پڑھے لکھوں کی فہرست میں آ رہا ہے وہاں پر ایسی جہالت. بابری مسجد شہید ہوئی نا، اس کو کالا دن منایا گیا، سیاہ دن.
یہ آپ کے یاور کے لیے سیاہ دن ہے۔ سرکار غوث پاک کے پیرہن کو لے کر کے تم جو ناچ رہے ہو نا، کاش کہ اس کو نہ نکالتے تو فیض ملتا، وہ نکال کر کے تم فیض سے محروم ہو جا رہے ہیں۔ یہ بات ہم کیا کرتے ہیں، سال میں ایک بار آتا ہے سن لیتے ہیں، حضرتوں کا میں سنانا سن لیں گے۔ غلطی بچوں کی نہیں ہے، غلطی ہمارے بڑوں کی ہے، مجھے معاف کریں، مگر غلطی بچوں کی نہیں ہے، غلطی ہماری ہے کہ ہم ان کو کہتے ہیں تم کرو، ہم تمہارے پیچھے ہیں۔ اگر میں غلط بول رہا تو مجھے معاف کر، لیکن ہے یہی جو حق ہے وہی بول رہا ہوں میں۔ اس لیے کہ پرمیشن کا معاملہ ہو، آنے جانے کا معاملہ ہو، جتنے بھی معاملات ہو، اگر بڑے بیٹھ جائیں کہ نہیں ہم نہیں کرنے دیں گے تو نہیں ہوگا، بند ہو جائے، نہیں ہوگا، بند ہو جائے۔ ایسا نہیں کہ ہر محلے میں صرف شرارتی بچے ہیں، وہ دو چار ہوتے ہیں، مگر دل میں سب کے خود ہی رہتی ہے کہ بھائی جو ہو رہا ہے ہونے دو، جو ہو رہا ہے ہونے دو۔ ہاں، آقا کریم نے فرمایا اگر تم برائی سے منع نہ کیے، تم برائی سے منع نہ کیے تو تم پر اللہ کا عذاب نازل ہوگا، تم پر اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو مسلط کرے گا جو تم پر ظلم کریں گے، تمہارے بڑوں کو ماریں گے، تمہارے گھر کی عورتوں کی بے عزتی کریں گے۔ آج ہمارے ساتھ ہوگا، آج ابھی اندور کی سرزمین کا واقعہ پیش آئے، چھوٹی سی بچی کے ساتھ 4-5 لوگ مل کر کے مار رہے ہیں، نوچ رہے ہیں مسلم لڑکی کو، وجہ ہمارے گھر کی عورتوں کی عزت جو لٹ رہی ہے ہماری وجہ سے۔ ہمارے دل صاف نہیں ہے، ہمارے دل پاک نہیں ہے، ہمارے دل میں کالک ہے۔ آج کسی غیر کی بیٹی کے ساتھ ہو رہا ہے، کل تمہاری بہن بیٹیوں کے ساتھ ہو، یہ ہوگا اس لیے کہ ہم نہیں سدھر رہے، اس لیے کہ ہم راہ راست پہ نہیں آ رہے، اس لیے کہ ہم نے اپنا طریقہ بدل دیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں برائی کو روکنے کے حوالے سے، تم سے رک رہا ہے ہاتھ سے رک، نہیں رک رہا ہے زبان سے رک، نہیں رک رہا ہے سرکار کم سے کم یہ کہ دل میں برا جانو، اور آقا نے فرمایا یہ ایمان کی سب سے کمزور علامت ہے، ایمان کی سب سے کمزور نشانی ہے کہ دل سے برا جانو۔ ہمارے پاس تو وہ بھی نہیں ہے، ہم تو ہاں میں ہاں ملا دیتے ہیں۔ اور آج نوجوان دوستی ہے تو کھینچ کے لا رہا ہے ناچنے کے لیے، اور یہ بھی آ رہا ہے کہ دوست کا دل ٹوٹ جائے گا نہیں ناچوں گا تو کیا کہے گا۔ شرم اور غیرت کے سارے پردے ہٹا دیے، تم پر ظلم ہونے والا ہے، ہوگا، اس لیے کہ تم اس روش اور اس طریقے کو اختیار کیے ہوئے ہو جس روش اور جس طریقے کو اختیار کرنے کے بعد ظلم ہوا ہے۔ آپ تاریخ پڑھیں، اندلس کے تعلق سے پڑھیں، قسطنطنیہ کے تعلق سے پڑھیں، کیا معاملات تھے وہاں پر، مسلمانوں کا قبضہ تھا، مسلمانوں کی مسجدیں تھیں، تمام تر چیزیں مسلمانوں کے ہاتھ میں، گورنمنٹ مسلمانوں کی، لیکن جب عیاشیوں کے بازار کو گرم کیا تو آج مسلمانوں کی مسجدیں تو ہیں مگر مسجدوں کے محراب و منبر بنے ہوئے ہیں، مگر اسے گرجا گھر میں تبدیل کر دیا گیا ہے۔ آج حال تو یہ ہے کہ قسطنطنیہ میں، آج حال تو یہ ہے کہ اندلس میں کوئی اسلامی نام بھی نہیں رکھ سکتا، اس کی بھی ممانعت کر دی گئی ہے۔ کوئی اسلامی نام اپنا مسلمان والا نام رکھ نہیں سکتا۔ جس شہر میں مسلمانوں کا قبضہ تھا آج وہاں پر آپ اپنا نام مسلم والا نہیں رکھ سکتے، نام رہ گیا جیکب، اورم، ڈیوڈ، نہ جانے کیا کیا۔ وجہ ہماری خرابی، یہ میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس۔ لوگوں جو کچھ بھی خشکی اور تری میں جو کچھ بھی ہے فساد وہ تمہارے برے اعمال کی وجہ سے ہے۔ ہم شہ دے رہے ہیں ان چیزوں کو، ہم زور دے رہے ہیں ان چیزوں کو۔ مجھے افسوس اور حیرت ہے کہ آج لوگ کہہ رہے ہیں یہ کون کر رہا ہے، ہندو لوگ کر رہے ہیں؟ نہیں، مسلمان لوگ کر رہے ہیں۔ مسلمان لوگ ایسا کر سکتے ہیں، کر رہے ہیں، کیا کر سکتے ہیں؟ وہ نام کے مسلمان، علامہ اقبال نے کہا تھا نام کے مسلمان کے حوالے سے تمہاری صورت اور تمہاری سیرت میں تم یہود و نصارہ نظر آتے ہو۔ آج ہمارا حال وہی ہو گیا، اسلام کی باری آئے تو ہمارے جیب سے پیسے نہیں نکلتے، اسلام کی باری آئے چلو بھائی گشت کرتے لوگوں کو جگاتے نماز کے لیے تو ہمارے پاس وقت نہیں ہے، لیکن حرام کام کرنے کے لیے چندہ لے لے کر کے جو ہے لوگوں کو بلایا جا رہا ہے حرام کاموں کی طرف، اور یہ اپنے آپ کو مسلمان، نبی کا عاشق، نبی کا چاہنے والا۔ ابھی دیکھیں میلاد آنے دیجیے، اتنے لمبے جھنڈے لہرائیں گے کہ بھائی صاحب اس سے بڑا جھنڈا کسی کے ہاتھ میں نہیں ہو سکتا،
ہاں، یہ دوگلی پالیسی ہماری قوم کی، یہی وجہ ہے کہ ہم مارے جا رہے ہیں۔ آج بھی اگر ہم اپنا روش بدلیں، اپنا طریقہ بدلیں، ہم بزرگوں کے نقش قدم پر چلیں، یہ میں عجیب سوچنے والی بات ہے کہ آپ اللہ کے ایک مقدس ولی کے دربار کے سامنے گانا لگا کر کے اگر ناچ رہے ہو، کس زاویے سے اپنے آپ کو مسلمان کہلا رہے ہو؟ مجھے بتاؤ پہلے۔ حد ہو گئی، حد ہو گئی۔ یزیدیوں نے ڈھول تاشے بجائے تھے، ظلم پر ظلم کیا تھا، تم نے بھی کچھ کم نہیں کر دی۔ تم بھی اللہ کے ان مقدس ولیوں کی بارگاہ میں کہ جن کے در پر اگر کوئی مراد لے کر کے آئے تو مراد پا جائے، ان کی اس پاک جگہ کو بھی تم نے پامال کرنے کی کوشش کی ہے۔ اللہ، یہ ایسے شریر اور بدماش قسم کے لوگ یہ کبھی بھی دین کے داعی یا دین کا چاہنے والا یا دین سے محبت کرنے والا نہیں ہو سکتا، یہ ان کا کام نہیں ہو سکتا، یہ غداروں کا کام ہے۔ اس لیے میری گزارش ہے اللہ کے واسطے ان خرافات کو بند کیجیے۔ ابھی دیکھیں ٹرین میں داڑھی والا دیکھ کر کے گولی مارا گیا، ایک کوچ میں نہیں 2-3 کوچ میں، ڈھونڈتا رہا پہلے کون داڑھی والا ہے، پھر گولی مارا، پھر دوسرے کوچ میں گیا کون داڑھی والا ہے، پھر گولی مارا، 3 آدمی گولی مارا، اور کیا بتا دیا کہ دماغی توازن ٹھیک نہیں ہے، اس کا دماغ خراب ہے، اس کا دماغ، اگر اس کا دماغ خراب ہے تو چن چن کے مار کیوں رہا ہے؟ سوچنے والی بات تو یہ ہے نا۔ آپ کیا سوچتے ہو کہ آپ اپنے شہر میں ہو، اپنے گھر میں ہو تو آپ بالکل سیف ہو؟ آپ کو آپ کے گھر سے نکلنا بند کر دیا گیا ہے، آپ سیفٹی کے ساتھ اپنے گھر سے باہر نہیں جا سکتے، اور یہ کیوں؟ اس کی وجہ آپ ہیں، اس کی وجہ ہم ہیں، ہم نے اللہ اس کے رسول کے فرامین کو چھوڑ دیا ہے۔ قرآن نے تو یہی کہا ہے نا، وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم ہی غالب رہو گے، تم ہی کامیاب سربلند رہو گے اگر تم پکے مومن بن جاؤ۔ قرآن کا فرمان غلط نہیں ہے، قرآن کا فرمان غلط نہیں ہو سکتا، کامیاب ہم ہی ہوں گے، مگر کب؟ جب ہم پکے مومن بن جائیں، یہ قرآن کہہ رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ایمان میں کچھ تو کمی ہے، ہمارے ایمان میں کچھ تو کمی ہے، جس کے بنا پر آج ہم در در کی ٹھوکریں کھاتے پھر رہے ہیں۔ آج ہمارے بوڑھوں کو مارا جا رہا ہے، جو ہے عورتوں کی عزتوں کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے، مگر ہم آنکھ بند کیے بیٹھے ہیں۔ افسوس، صدحیف کی بات ہے، یہ سوچنے والی بات، یہ بات کہنے والی نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں حضرت اتنی کڑک بولتے نہیں ہے، یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، میں خود رو رہا ہوں، خون کے آنسو رونا چاہیے ہم کو کہ بھائی ہم کیا کر رہے ہیں، کیا کرنا چاہیے، اسلام نے کیا طریقہ دیا ہے، آپ کس زاویے پہ جا رہے ہیں۔ میں نے 2 چیزیں بتائی، ایک ماں باپ کی غلطی ہے، سب سے اول نمبر پر ماں باپ کی غلطی ہے۔ ماں باپ اپنے بچوں کو صحیح تربیت دے۔ تم بچہ کما کے نہ لائے تو کان میں 2 تماچے لگاتے ہو، گھر سے نکال دیتے ہو، تمہارا بچہ ڈانس کر رہا ہے، اسلام کو بدنام کر رہا ہے، تم ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہو، تو تم دیوس قسم کے انسان ہو، جو اپنے گھر کی عورتوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے بچوں کو صحیح تعلیم، صحیح تربیت نہ دے، پردے کی پابندی نہ کروائے۔ حدیث پاک میں کہ وہ دیوس انسان ہے۔ دیوس کسے کہتے ہیں؟ دیوس وہ ہے جس کی کوئی دعا قبول نہ ہو، جس کی عبادتیں قبول نہ ہو۔ آج ہم نے وہی طریقہ، بچے کر رہے ہیں، باپ بھی آرام کر رہا ہے، کرن دو، باپ کی الگ ٹولی ہے، بچے کی الگ ٹولی ہے، باپ بڑوں کے ساتھ ہولی کھیل رہا ہے، ناچ رہا ہے، اور بچے بچوں کے ساتھ ہولی کھیل ناچ رہا ہے، باپ کو کوئی فکر نہیں۔ تو سب سے بڑی ذمہ داری جو ہے وہ ماں باپ کی ہے، اور 2 نمبر پر اس چیز کو روکنے میں جو ذمہ داری ہے وہ ہمارے شہر کے بڑے لوگوں کی ہے، ہم سبوں کی ہے۔ بڑوں سے مراد پیسے والے نہیں، عزت و رسوخ والے، پیسے والے، عزت و رسوخ والے، دبدبا والے۔ اس لیے کہ فرمایا گیا کہ جہاں برائی ہو تو تم اپنے ہاتھ سے روکو، ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو کم سے کم زبان سے روکو، اور زبان سے نہیں روک سکتے تو دل میں برا جانو۔ اور آقا نے فرمایا یہ ایمان کی سب سے کمزور نشانی، کمزور علامت ہے۔ ہم ہاتھ سے بھی روک سکتے ہیں، نہیں تو کم سے کم زبان سے تو روک ہی سکتے ہیں، کم سے کم زبان سے تو روک سکتے ہیں، مگر ہم نہ ہاتھ سے روک رہے ہیں، نہ زبان سے روک رہے ہیں، نہ ہی ہم دل میں برا جان رہے ہیں۔ وہ مل رہے ہیں تو ہو گیا، نہیں تو گیا۔ اللہ کے واسطے دین کا کھلواڑ نہ بناؤ، دین کا مذاق نہ بناؤ۔ دین بڑی مصیبت، مشقتوں کے بعد
آپ تک آیا ہے میرے دوست، بڑی تکلیفیں مصطفیٰ کریم نے اٹھائی تب جا کے دین آپ تک آیا ہے۔ کربلا میں امام عالی مقام نے اپنا گھر والا کٹایا ہے تب جا کے دین آیا ہے۔ حضرت خباب کو جلتے کوئلوں پر لٹایا ہے تب جا کے دین آپ تک آیا ہے۔ کسی نے گردنیں کٹائی تب جا کے دین آپ تک آیا ہے۔ میدان بدر میں صحابہ شہید ہوئے ہیں تب جا کے دین آپ تک آیا ہے۔ میدان احد میں صحابہ شہید ہوئے ہیں تب جا کے دین آپ تک آیا ہے۔ غزوات میں صحابہ شہید ہوئے ہیں تب جا کے دین آپ تک آیا ہے۔ ہمارے اماموں نے سے بڑی قربانی پیش کی ہے تب جا کے دین آپ تک آیا ہے۔ کوئی جیل گئے ہیں، کوئی کوڑے کھائے، کوئی تکلیفیں اٹھائے، کوئی بھوکا رہے، نہ جانے کیا کیا صعوبتیں اٹھانے کے بعد، برداشت کرنے کے بعد جو دین آپ تک پہنچ رہا ہے، اگر آپ اس دین کا مذاق بنائیں تو بتاؤ آپ سے بڑا منافق اور آپ سے بڑا غدار دین کو نہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے تنہائی میں برے کام کرنے والے کو فاسق مولن نہیں کہا گیا، لیکن جو اعلان کرتا ہے اس کو فاسق مولن کہا گیا ہے۔ ہاں، اس کی گواہی بھی قبول نہیں ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اعلان گناہ پہ گناہ کر رہے ہیں، دنیا والوں کے سامنے دین کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ کے واسطے ہاتھ جوڑ کر ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچائیے۔ اسی میں آپ کی بھلائی، آپ یہ نہ سوچیں کہ میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس پیسہ ہے، میں بھی جوان ہوں، مجھے کچھ نہیں ہوگا۔ تم سے بڑے بڑے پیسے والے چلے گئے بابا، ٹکے نہیں۔ ہاں، اور تم سے بڑے ہٹے کٹے کڑیل اکڑ غرور تکبر والا وہ ابو جہل جس نے آخر وقت میں کہا تھا کہ میرا سر ذرا نیچے سے کاٹنا پتہ لگے کہ اسی سردار کا سر ہے، وہ بھی گیا ہے نہیں؟ جس کے پاس پیسے کے انبار تھے، پوری دنیا پر جس کی حکومت تھی، وہ لوگ بھی چلے گئے۔ تم ہماری کیا اوقات ہے؟ لہٰذا گھمنڈ نہ کرو، عاجزی کا مظاہرہ کرو، کامیاب و کامرہ ہوتے نظر آؤ گے۔ باتیں بہت ساری کرنی تھی، وقت کا بھی ہو چلا ہے۔ ایک اعلان سماعت کر لیں۔ اعلان یہ ہے کہ تشریف کسبی حضرات، اعلان یہ ہے کہ ابھی کچھ دنوں پہلے برہان پور کے اطراف و اقراب میں فکنار وغیرہ علاقے میں جو ہے شدید بارش اور سیلاب کی وجہ سے لوگوں کے اندر بڑی پریشانی، لوگ بے گھر ہو گئے، لوگ جو ہے گھر بار چھوڑنے پر مجبور ہو گئے، بڑی پریشانی کے عالم میں۔ اب دیکھیں وہاں پر جمعیت علماء وہابڑوں والی ٹیم پہلے پہنچ گئی اور نہ جانے کن کی ٹیم پہلے پہنچ گئی۔ ہمارے سنیوں کی طرف سے وہاں پر ٹیم پہنچے، ایسی کوئی بات نگاہوں کے سامنے نہیں گزری۔ الحمدللہ شہزادے غوث اعظم حضور جیلانی سرکار کا حکم ہوا کہ بھئی یاول سے بھی کچھ اناج وغیرہ جو ہے کچھ کٹ کی شکل میں ان تک پہنچایا، جو بے گھر ہو چکے ہیں، جن کے پاس کھانے کو تکلیف ہے، مصیبت زدوں کی امداد کے لیے۔ تو آل انڈیا جیلانی مشن شاخ یاول کی جانب سے جو ہے یہ بیڑا اٹھایا گیا ہے، اور الحمدللہ جو ہے جو بھی پیسہ جمع ہوگا، ہر مسجد میں آج اعلان ہو رہا ہے، جو بھی پیسہ جمع ہوگا وہ تمام تر پیسے کو جمع کر کے پہلے وہاں کا سروے کیا جائے گا، جا کر کے کن کن لوگوں کس کی ضرورت ہے، پھر اسی طریقے سے کٹ راشن وغیرہ بنا کر کے ان تک پہنچایا جائے گا۔ لہذا سبھی مخیر حضرات سے گزارش ہے، بلکہ سبھی حضرات سے، آپ 100 نہیں دیکھ سکتے، 50 دیجیے، 50 نہیں دیکھ 10 دے دیجیے، آپ کا 10 اس مصیبت زدہ تک پہنچے گا تو انشاءاللہ اس کی دعائیں آپ کے حق میں نکلیں گی انشاءاللہ۔ تو جو ہے میں اعلان یہ کر رہا ہوں کہ سبھی حضرات بڑھ چڑھ کر حصہ لیجیے۔ ہمارے نوجوان بچے جو ہے وہ باہر کھڑے رہیں گے، اگر وہ اعلان نہیں، بہت بچوں کا ایسا ہوتا ہے کہ وہ بول نہیں پاتے، شرماتے ہیں، اگر وہ نہ کر پائے پھر بھی آپ جا کر کے ان سے تک دیجیے، ان تک پہنچیے، اور جو بڑے لوگ ہیں مخیر حضرات ہیں وہ جو ہے اپنی طرف سے 2000 5000 10000 جو بھی آپ سے بن پڑتا ہے آپ جو ہے ضرور بالضرور دیجیے، آپ کا پیسہ مصیبت زدوں تک ضرور پہنچے گا، اور اس کا اجر آپ کو اللہ تعالیٰ دنیا و آخرت میں عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بولنے کی غلطی میں توبہ کرتا ہوں، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔